سچی یعنی حقیقت کی باتیں سننے پر ہر شخص قادر نہیں ہے۔ اسی طرح عاشقوں کی کیفیات عام لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ پاک کلام اندھے دلوں میں نہیں ٹھہرتے، یہ اصل نور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیب دار ہونے کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ اللہ وہ پاک ذات تمہاری سنتا ہے جس کی تم ایک نہیں سنتے۔ بے شک مومن تو وہ ہے جو خود پریشانی میں ہو اور دوسرے لوگ اس کی طرف سے سکون اور راحت میں ہو۔ جو نیکی کر کے خوش ہوا اور گناہ کر کے پریشان ہوا وہی تو مومن ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ بہت سے لوگ اپنے بارے میں تعریف ہی سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین ہی لیتا ہے۔ طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہیں۔ جس کے پاس سخاوت اور حیا نہیں ہے اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ جو جواب دینے میں جلدی کرتا ہے وہ صحیح بات نہیں بتا سکتا۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ مومن کے غیرت مند ہونے میں اتنا ہی کافی ہے کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے پسند نہیں کرتا۔ دل خدا کا حرم ہے، لہٰذا تم حرم الہی میں غیر خدا کو مت ٹھہراؤ۔ خوشیاں تب آتی ہیں جب ہم اپنے ہنر کو کسی بامعنی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو تمہیں نصیحت کرے اسے خود سے دور نہ کرنا۔ ہر وہ عزت جس کی تائید دین نہ کرے ذلت ہے۔ جو صرف اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے وہ ذلیل اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزوں کو خرید لو۔ ہر ذخیرے سے زیادہ تمہیں نیک اعمال کا ذخیرہ پسند ہونا چاہیے۔ تمہارے اور نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ اف یہ زمین کتنے عزیز ترین بدن اور حسین ترین رنگ کھا گئی۔ عقل مند دوست کی دوستی روح کے لیے زندگی کی مانند ہے۔ دھوکے باز اور مکار آدمی انسان کی صورت میں شیطان ہے۔ اللہ پر اعتماد کرنے والے کا وقت اچھا گزرتا ہے۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ فضول کلام چھوڑ دینا دل میں حکمت پیدا کرتا ہے۔ دوسروں میں جہالت تلاش کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ علم بغیر عمل کے جنون اور دیوانگی ہے اور عمل بغیر علم کے کچھ نہیں۔ اس دنیا میں ذہنی سکون سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا، شرمندہ نہ کرنا اور بھول جانا اللہ کے قریب ہونے کی دلیل ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے تو اسے چاہیے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ علم کا پھل علم پر عمل کرنا ہے۔
درست فیصلے بھی اگر غلط موقعوں پر لیے جائیں تو وقت انہیں ہمارے خلاف کر دیتا ہے۔ غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے آداب۔ حسرت ہی رہے تو بہتر ہے، چاند اگر حاصل ہو جائے تو کہاں چاند رہتا ہے۔ یہ لوگ جو اپنے گھروں کا نظام درست نہیں کر سکتے، یہ لوگ جن کا کردار بے حد پست ہوتا ہے، سیاست کے میدان میں اپنے وطن کا نظام ٹھیک کرنے اور لوگوں کو اخلاقیات کا سبق دینے کے لیے نکلتے ہیں، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ کسی انسان کے ظاہری روپ کی وجہ سے اس کے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مت جانچا کریں۔ کبھی کبھی باطنی کیفیت کسی کی ظاہری کیفیت سے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ ناحق باتیں سننا دل سے لذت عبادت کا نور بجھا دیتا ہے۔ سچ طاقتور ہے اور جھوٹ ہمیشہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ جمال یار کو دیکھا پھر اپنے حال کو دیکھا، جب اپنے حال کو دیکھا بہت بے حال سا دیکھا۔ میں نے جب صبر کے دامن میں سموئے آنسو، ضبط کی اوٹ میں پلکوں پہ ستارے چمکے۔ انسان جب بہت پریشان ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتا ہے جس کی محبت پر اسے یقین ہوتا ہے۔ اور کتنا طویل ہے یہ سفر، کر رہی ہے تھکن نڈھال مجھے، اے ستارے سمیٹتی ہوئی صبح، میں بھی بجھنے پہ ہوں سنبھال مجھے۔ اب اپنی حقیقت بھی ساغر ربط کی کہانی لگتی ہے، دنیا کی حقیقت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ ادھوری ہر کہانی ہے یہاں ذوق تماشا کی، کبھی نظریں نہیں رہتی کبھی منظر نہیں رہتے۔ تمناؤں کی دنیا دل میں ہم آباد کرتے ہیں، غضب ہے اپنے ہاتھوں زندگی برباد کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کی خوشی کی وجہ بنو، خوشی کا حصہ بننا ضروری نہیں، اور کسی بھی انسان کے دکھ کا حصہ بنو، دکھ کی وجہ نہیں۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ جہاں بھی خدا کی بجائے انسانوں کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے، وہاں کسی نہ کسی صورت میں ظلم اور بے انصافی موجود ہے۔ جس بات کا آپ سے تعلق نہیں، اس کے بارے میں اپنی زبان اور کان کو بالکل استعمال میں نہ لائیں۔ محبت کی خوشی بہت زبردست چیز ہے، لیکن اس کا درد نہایت خوفناک ہے۔ رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنی مصروفیات کے ختم ہونے کا انتظار نہ کریں۔ انسان کسی سے بھی بیزار تب ہوتا ہے جب اسے متبادل دستیاب ہو جائے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ غصے میں بات کرنے سے گریز کریں، آپ کی باتیں درست ہو سکتی ہیں لیکن آپ کا انداز غلط ہو جاتا ہے اور آپ بہت کچھ کھو سکتے ہیں۔ جس کو آپ پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو، بے شک اللہ کی رضا میں ہی سکون ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ محبت قبضہ نہیں کرتی، نہ ہی اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت کے لیے محبت ہی کافی ہے۔
زندگی کے ہر امتحان میں صرف عقل اور ذہانت سے کامیابی کی امید رکھنا ناسمجھی ہے۔ بعض امتحانوں میں عقل کام نہیں آتی، کھیل سارا نصیب اور قسمت کا ہو جاتا ہے۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموش رہ کر اس کے گزرنے کا انتظار کرو۔ کچھ ایسا بنو کہ لوگ دیکھ کر آپ کی تربیت کرنے والوں کے لیے دعا کریں۔ بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہیں۔ اپنی عقل مندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آنکھ کو آنسوؤں سے چمکنے دو۔ اپنی ذات پہ کی گئی تنقید اور اصلاح دوسروں کو آئینہ دکھانے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ جن لوگوں کے جانے پر صبر آ جائے پھر ان کی واپسی کی نہ کوئی طلب رہتی ہے نہ کوئی خواہش رہتی ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ جذبات جیسی نازک چیز کوئی نہیں اور نہ ہی اس جیسی کوئی سخت ظالم چیز ہے۔ ہم سوچ کے علاوہ ہر چیز جدید استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے خوابوں کی شروعات چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہیں، آپ نے صرف ان کا تعاقب کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اچھا انسان بننے کی تعلیم نہیں دی جاتی، ہمیشہ بڑا آدمی بننے کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اتنے بہادر ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں غم بڑھ جائیں تو ان کے کہکہوں میں شدت آ جاتی ہے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ بے وفائی اور تعلقات میں غداری انسانی دماغ کو کھا جانے والی سب سے مہلک بیماریاں ہیں۔ نیکی کا زمانہ ہو یا نہ ہو، لیکن زمانے کو نیکی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ محبت کا تعلق مقدار سے نہیں معیار سے ہوتا ہے۔ محبت تھوڑی ملے مگر خالص ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ روح کے کچھ باریک ترین دھاگے ہوتے ہیں، انہیں صرف اور صرف فرشتہ صفت انگلیاں ہی سلجھا سکتی ہیں۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ انسان بہت چالاک ہے، جو تعلق اسے بچانا ہوتا ہے اسے بچانے کے لیے وہ اپنے اصول بھی توڑ دیتا ہے۔ بعض سوالات کے جوابات میں توقف کرنا بہتر ہوتا ہے۔ کچھ سوالوں کے جواب چھوڑ دیا کریں، ممکن ہے کہ آنے والا وقت آپ کو بہتر جواب فراہم کر دے۔ ذہن ہمیشہ یاد نہیں رکھے گا کہ کیا ہوا تھا، لیکن دل ہمیشہ احساس کو یاد رکھے گا۔ جس نے ایک بار تم پر احسان کیا ہو وہ کبھی تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے احسان کو یاد کر کے اسے معاف کر دو۔ بلا وجہ لوگوں کی تعریف نہ کیجیے بلکہ انہیں اپنی قیمت خود جاننے دیں۔ چھوٹا ذہن وہ ہے جو تھوڑا بڑا سوچنے کے قابل ہوتے ہی دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ عقیدت اور حقیقت کا آپس میں سوتن کا رشتہ ہے، یہ ایک جگہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ آہ یہ فانی دنیا، بھول جانے والے لوگ، ختم ہو جانے والی لذتیں، مٹ جانے والے نام، عارضی خوشیاں، وقتی مسرتیں، رک جانے والی سانسیں۔ جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری،
सूखा ही सही मगर मुझे दरकार वही है।